بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج کا ہمارا درس جو ہے رمضان کی تعطیل کے بعد سورہ جاثیہ سے آغاز ہو رہا ہے۔ الجاثیہ یا جاثیہ 28 نمبر سے اس کا نام رکھا گیا ہے، 28 نمبر آیت۔ تو اس طرح ہے آیت: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، یہ ہے جاثیہ۔ تو اب اس کے معنی مفہوم کیا؟ جسا یجسو، دو زانوں بیٹھنا۔ اب آپ تھوڑا اطمینان رکھیں، آپ لوگوں کو تو عادت ہو گئی صبر کرنے کی۔ بعضوں نے ترجمہ کیا ہے گھٹنے کے بل گرنا، دونوں معنی صحیح ہیں۔ اب کسی نے لکھا کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے اور کسی نے لکھا دو زانوں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ جیسے ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں، اب اگر انسان اٹھ جائے، یعنی اپنا وزن جو ہم بائیں پیر پر رکھتے ہیں نا، دائیں پیر تو ایسا کھڑا کرتے ہیں اس طریقے سے، وہ نہ رکھتے ہوئے اٹھا لیں اپنے آپ کو، تو رکوع اور قاعدے کے درمیان اسے کہیں گے گھٹنے کے بل گرا ہوا۔ اب یہ دونوں معنوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن شریف کی آیت پر غور کرنا ہوگا۔ کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ، کیا مطلب؟ ہر امت، ہر گروہ، ہر جماعت، ہر فرد، ہر کوئی بھی ہو، چاہے اس نے اپنا نام بہترین کیوں نہ رکھا ہو، قیامت کے دن اسے اس صورتحال سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اب ہر میں کون آیا؟ اگر آپ ترجمہ کرتے ہیں کہ انبیاء کے مخالفین گھٹنے کے بل کھڑے ہوں گے، تو ہم قرآن سے جڑنے والے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے مختص کیوں کر دیا ان کے ساتھ، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ کل، آپ نے مختص کیوں کیا؟ کوئی دلیل؟ یہ ہے قرآن، کوئی بھی اضافہ نہ کریں۔ تو ترجمہ ہر کا ہونا چاہیے۔ اب آپ کے سمجھ میں آئے گا، چاہے انبیاء کے پیروکار ہوں، چاہے انبیاء کے مخالفین ہوں، ہر، چاہے کسی جماعت کے لوگ ہوں، کسی امت کے لوگ ہوں۔ اب فرق کیا ہے؟ انبیاء کے پیروکار ادب سے دو زانوں بیٹھیں گے، اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما، اور انبیاء کے مخالفین خوف سے بیٹھ نہیں پائیں گے، گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے ہوں گے۔ ہو گئی تطبیق؟ اللہ ہمیں ایسی جماعت میں شامل ہونے سے محفوظ فرما۔ اب تعاوض تو ہو چکا، پڑھ لیا ہم نے، اب ضرورت نہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ اور رہا تعاوض کے احکام 12 بیان کر چکے ہیں، اب کیا پڑھیں گے؟ بسملہ۔ تو سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے مسائل احکام بھی 12 بیان کر چکے ہیں، پھر کبھی موقع مناسب سے۔ پہلی آیت حامیم، ہم نے جو شعبان سے جو شروع کیا تھا حوامیم، 7 حوامیم کا مجموعہ، تو آج کی یہ 6ٹھی صورت ہے۔ اب اس کے بعد ایک باقی ہے، اس کے بارے میں بھی 5 دفعہ بیان کیا جا چکا ہے، ضرورت نہیں، اب شروع کرتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ تمہید ہے، ساتھ میں رہیے گا۔ ترجمہ: کتاب کا اتارا جانا اللہ کی جانب سے جو عزیز ہے، حکیم ہے۔ تنزیل،
ترجمہ کیا کریں گے؟ مصدر کا اتارا جانا. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کھانا پینا سونا, اور ایک ہے کھایا کھائے گا, یہ تو فعل ہوا. تو یہ تنزیل کیا ہے؟ مصدر ہے. اس کا فعل سورہ ہجر آیت نمبر 9, اسے یاد رکھیے, قرآن سے جڑا ہوا ہے. نحن نزلنا الذکر, یہ فعل ہے تنزیل کا. تو یوں یاد کیجئے, نزل ینزل تنزیل. گرامر یاد کرنے والے, یہ کلام پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے تنزیل. مطلب کیا ہے اس کا؟ نزل ینزل تنزیل, آسمان دنیا سے غار ہرا پر پہنچنے والا ٹکڑے ٹکڑے بتدریج, تھوڑا تھوڑا. تو یہ مصدر یاد رکھیں گے, نزل ینزل تنزیل. ایک اور ہے انزل ینزل انزال. فعل کیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سورہ دخان آیت نمبر 2, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. تو انزلنا اور نزل میں فرق کیا؟ انزلنا لوح محفوظ سے, عرش کے پاس سے, 7ویں آسمان پر سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ لا کر رکھ دیا گیا. یاد کر لیے مصدر. ایک تیسرا ہے نزل ینزل نزول, یہ بھی قرآن سے جڑا ہوا ہے. تو ایک ساتھ اتارا جانا, اور ایک تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں. اور نزل کے معنی کیا؟ اترا. سورہ اس کی یہ 111 نمبر آیت ہے, آپ کو ملے گی. یہ آیت کیا ہے سنیے. الشعراء, نزل کیا معنی نزل کے؟ اترا. آگے ہے ایک کلمہ چھوڑ کے الروح الامین. تو کیا معنی ہوں گے؟ اترا فرشتہ جبریل. مگر ایسا نہیں, بیچ میں کیا ہے؟ نزل بہی الروح الامین. تو کیا ترجمہ کریں گے باقی وجہ سے؟ اتارا. دیکھیں نا, تو نزل کے معنی اترا, لیکن قرآن اترا نہیں نا خود بخود. جبریل امین نے اتارا, اے رسول علی قلبک لتکون من المنذرین. جبریل امین نے اتارا. تو اس کا تعلق کس سے؟ نزل ینزل تنزیل, تھوڑا تھوڑا اتارا تاکہ تم لوگوں کو ڈراؤ. تو یہ صرف اس لیے کہ انزال, انزلنا, نزلنا اور نزل بھی. اب یہاں ترجمہ کریں گے کتاب کا اتارا جانا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. اب اس کا مقصد کیا؟ پھر کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس بستی پر یہ قرآن پیش کیا گیا, اہل مکہ, انہوں نے کچھ عجب سی بات کہی, بیتوکی سی. کہا کہ اس کا مصنف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں. کس نے اتارا؟ اللہ نے. اب مفہوم تو سمجھ میں آیا اس آیت کا. اب سنیے, اللہ نے یوں نہیں فرمایا منی یا آسمان سے, اللہ نے. سنیے غور سے, اللہ تبارک و تعالی یہ اسم بڑی عظمت والا, بڑی شان والا ہے. اسم اعظم ہے. اسے کیسے پڑھنا چاہیے؟ اللہ, یہ ہندوستانی اللہ نہیں. زبان کو میں ہوا بھرے اللہ, کیسے پڑھیں گے؟ اللہ اکبر. ورنہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے اللہ اکبر. نہیں, یہ بڑی عظمت والا ہے, بڑی شان والا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ اللہ. کتنا اچھا معلوم ہوتا ہے نا. تو کوشش کریں, ہوا بھر دیں, زبان کو اوپر چپکا دیں اللہ, اور جب زبان کو نیچے کھولیں گے تو اللہ, جیسے بسم اللہ میں. جی, اب ہم نے کیا کہا آپ سے؟ اس میں اعظم ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کچھ اہل علم. یہ کب کہا جاتا ہے اہل علم؟ نہ اللہ نے فرمایا, نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مگر ہم اسے بدعت نہیں کہتے.
بدعت اور چیز ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ ائمہ اربع فقہا کے ائمہ, نہیں. کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ اہل علم. تو مطلب یہ کہ انہوں نے قیاس کیا کہ یہ اسم اللہ کا ذاتی ہے. اللہ کا نام کیا ہے؟ ذاتی ہے. باقی سب صفات ہیں. بولیے رحمان کیا ہے؟ صفت ہے. رحیم صفت ہے. سب صفت ہے. ذاتی نام اللہ ہے. نہ اس کا تثنیہ ہے, نہ اس کا جمع ہے, نہ اس کا مؤنث ہے, نہ کسی کا نام رکھا جا سکتا ہے. اس لیے انہوں نے ایسا خیال ظاہر کیا. اب دوسرے میجورٹی جسے ہم کہتے ہیں جمہور, وہ کہتے کہ نہیں, مگر انہوں نے ان کے خلاف کچھ بات نہیں کہی. وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, اسم اعظم کچھ اور ہے. دلیل؟ اگر آپ یوں کہیں کہ اسم اعظم اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ اسراء آیت نمبر 110, قُلِ ادْعُوا اللَّهَ, اللہ کو, او الرحمن, یا رحمان کو. رحمان صفت ہے. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى, کسی نام سے بھی پکارو. تو یہ میجورٹی آ گئی کہ ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کسی نام سے پکارو, لہٰذا اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ نام اس میں ذاتی ہے, مگر آپ اسے اسم اعظم کیوں کہہ رہے ہیں؟ دلیل چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا. اب میرے ساتھ میں رہیے. میں اس کو اس لیے وضاحت سے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے بر صغیر کے ہند پاک بنگلہ کے لوگ, ان کے نزدیک بڑی شہرت ہے اس اسم کی. سارے لوگ جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ ہمیں نام ملے, اور شعبدہ باز تعویذ کنڈا کرنے والے عوام کو بہکاتے ہیں. اشتہار لگتا ہے, ایڈورٹائز, کہ ہم اسم اعظم سے علاج کرواتے ہیں, تو لوگ وہاں جا کر پیسے بہاتے ہیں. ارے بھائی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تعقلون, تم کو ذرا بھی عقل نہیں؟ اگر اس کے پاس اسم اعظم ہوتا تو آپ سے پیسے کیوں اٹھتا؟ 10,000 25,000 وہ اسم اعظم سے کماتا کیوں نہیں؟ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں. اگر قرآن سے جڑنا چاہتے ہو تو سن لیجئے گا, آپ کے پاس ہے اسم اعظم. قرآن شریف ختم کیجئے 3 دفعے, آپ نے اسم اعظم پڑھ لیا, دعا کیجئے تو سنیے گا. کئی حدیث ہیں, 2 حدیثیں کافی ہیں. حضرت انس راوی ہے. اچھا, یہ متن یاد کرنے کی ضرورت نہیں, توجہ کس پر دیں؟ جو الفاظ ہیں غور سے سنیے گا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاء رجل, اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں, وہ تو سنا رہے ہیں نا قصہ. یصلی, نماز پڑھنے لگا, رکع سجد تشہد, رکوع سجدہ تشہد, ثم دعا, پھر اس نے دعا کی. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب یاد کیجیے, اللہم انی اسألوک, وہ دعا مانگ رہا ہے. کیا کہا؟ اللہم, تو اللہ کہا نا. اللہم کا مطلب کیا؟ ہم یعنی یا اللہ, تو اللہ کہا اس نے. بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ, دیکھیں ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, یہ غائب کا صیغہ ہے, تمام تعریف اللہ کے لیے, مگر یہ مخاطب ہے. اے اللہ, اس بنیاد پر تجھ سے مانگتا ہوں کہ ساری تعریف کا حقدار تو ہی ہے. لا الہ الا انت, یہ کہا. یہ معنی جانتے ہیں. المنان, بہت ہی زیادہ احسان کرنے والا. بدیع السماوات والارض, آسمان و زمین کو بغیر کسی مادے کے پیدا کرنے والا. یہ وہ پکار رہا ہے شخص, دعا کر رہا ہے. یا ذا الجلال والاکرام, اے عظمت اور عزت والے. یا حی یا قیوم, کیا کہہ رہا ہے؟ یا حی یا قیوم, اے زندہ جاوید اور پائندہ, مطلب خود بھی ازل سے زندہ اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا. انی اسألوک, پھر کہہ رہا میں مانگتا ہوں. اب کیا مانگا؟ اب وہ مانگ رہا ہے, مگر ہوا کیا؟ انس بن مالک کو اور سارے صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتدرون بما دعا اللہ, کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کو کس نام سے پکارا؟ اب آپ بتائیں کس نام سے پکارا. کیونکہ اللہم کہا, المنان کہا, بدیع السماوات والارض کہا, یا ذا الجلال والاکرام کہا, یا حی یا قیوم کہا, تو صحابہ نے کہا کہ کون سا نام؟ اللہ و رسول عالم,
اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. کیسا نام بتائیں؟ بولے دعا اللہ باسمہ الذی، اللہ کو اس نے اس نام سے پکارا کہ اذا دعا بہ اجاب، اگر کوئی اللہ کو پکارے اسے جواب دیتا ہے. کہاں یہ نام؟ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، اور جب مانگے تو دے دیتا ہے. لیکن اب آپ بتائیں کہ اس کی دعا کیا مانگی؟ ضرورت نہیں، وہ اپنی ذاتی دعا مانگ رہا تھا اور سارے لوگ متوجہ ہوئے کس کی طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. لیکن ابھی بھی معمہ حل نہیں ہوا. اتنا معلوم ہوا کہ ایک نام ایسا ہے کہ پکارو تو جواب ملے گا، مانگو تو جھولی بھر جائے گی. اس لیے اس کی وضاحت ابن ماجہ نے، دیکھیے حدیث کی وضاحت کرتی ہے نبی. اور اچھا یہ احادیث میں سب صحیح پیش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ایک اسم اعظم ہے اذا دعا بہ اجاب. یہ تو ترجمہ آپ سمجھ چکے. فی سور ثلاث، 3 صورتوں میں ہے. اللہ اللہ ہو گیا. ہم کہہ رہے تھے نا قرآن شریف پڑھ لیجئے 3. فرماتے ہیں اب کون سی 3 صورتیں میں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 255. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہا تھا نا اس نے یا حی یا قیوم. سورہ آل عمران آیت نمبر 2 اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سورہ طہ آیت نمبر 111 وعنت الوجوہ للحی القیوم، سارے چہرے جھک گئے حی قیوم کے لیے. یہ اسم اعظم کہاں ہے؟ 3 صورتوں میں ہے. اب میں آپ کو آسان کہہ دیتا ہوں. دیکھیے کچھ لوگ دعا مانگنا ہے تو اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا، اسألک اللہم اسألک بأن لک الحمد، یہ لفظ تو یاد کر سکتے ہیں. اور پھر یا حی یا قیوم اور مانگے، اور پھر بتدریج یاد کرنے کی کوشش کریں. لیکن اتنا بھی کہیں گے یا حی یا قیوم، یہ اسم اعظم ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ قرآن سے جڑیں. کہاں؟ قرآن سے. اچھا جب میں قرآن کہتا ہوں نا تو ہم صرف اہل قرآن نہیں ہے، کہ قرآن کی شرح کیا ہے؟ حدیث. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ کا رسول تلاوت کر کے پڑھاتا ہے، اس کے معنی بتاتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، حکمت کی باتیں بتاتا ہے. تو حدیث بھی اس میں شامل ہے جی. ورنہ پھر ایک گروہ ہے صرف قرآن. تو قرآن سے جڑیے، درس قرآن کو عام کیجئے، ہر چیز آپ کو ملے گی اس میدان میں. تو سنیے ابھی اللہ اسم اعظم یاد ہو گیا جی. انشاءاللہ ہم اسی طرح سے مانگتے رہیں گے. اس کے بعد عزیز اور اس کے بعد حکیم. کئی دفعے ہم بیان کر چکے ہیں مگر آج آپ یاد کر لیں عزیز اور حکیم میں فرق کیا ہے. بس اس کو یاد کر، باقی معنی آپ جانتے ہیں. وہ عزیز ہمارے دوست بھی عزیز، آپ بھی ہمارے عزیز، ہم بھی ہمارے، مطلب کہ آپ کا مرتبہ میرے دل میں، میرے مرتبہ آپ کے دل میں، اس کا نام ہے عزیز. اس لیے لکھتے ہیں عزیز بھائی، عزیز دوست، ہے نا. مگر اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جب ہم عزیز کہتے ہیں تو اس کے معنی ساری مخلوقات پر غالب. مگر آپ کو جو سمجھنا ہے کہ حکیم میں اس میں کیا فرق ہے، اس کو نوٹ کر لیں. آج یہ تو آپ پہلے سے یاد کر چکے ہیں. ساری مخلوقات پر غالب، نتیجہ کیا؟ کوئی بھی مخلوقات میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے باہر نہیں، کنٹرول میں ہے. اب یاد کیجئے عزیز سارے کام بخوبی انجام دینے پر قدرت رکھنے والا. یہ یاد کر لیں. بھائی انجینئر بھی بہت سارے ہیں، بڑا بڑا ٹاور بناتے ہیں 25 منزلہ 100 منزلہ، مگر وہ بخوبی انجام دینے پر قدرت کاملہ نہیں رکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے ہیں چیزیں ان سے بناتے ہیں اور اس میں نقص رہ جاتا ہے، بننے کے بعد سمجھ میں آتا ہے. اچھا اب یہ یاد کر لیے قدرت کاملہ رکھتا ہے، بخوبی انجام. حکیم کسے کہیں گے؟ یہ فرق کو ذہن نشین کر لیں. حکیم تو طبیب، ڈاکٹر، جو مریض کی بیماری کو شناخت کر لے کیا بیماری ہے اور جڑی بوٹیاں یا جو گولیاں آج کل نکلی ہیمیوپیتھی کی، ایلوپیتھی کی، وہ تجویز کرے. تو حکیم کے معنی کیا؟ سمجھنے والا وہ سمجھتا ہے، بیمار آدمی نہیں سمجھتا ہے، اس لیے حکیم کے پاس جاتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ حکیم، سنیے گا
بہترین انداز میں سمجھنے والا. حکیم وہ کوشش کرتا ہے. کبھی بیماری ایک ہوتی ہے, دوسری بیماری تشخیص کرتا ہے. گولیاں کچھ دینی چاہے دوسرے دے دیتا ہے, ہوتا ہے نا جی. تو حکیم میں اور عزیز میں فرق کیا؟ عزیز بخوبی انجام دینے پر قدرت رکھتا ہے, اور حکیم یعنی سارے کام انجام دینے میں کس طرح دینا چاہے, ان کی کیفیت نوعیت کو بہترین انداز میں سمجھتا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام پاک میں جو احکام ہیں وہ چاہے فضائل ہوں, چاہے مسائل ہوں, چاہے انعامات ہوں, چاہے سزائیں ہوں, قصاص ہو, تشدید ہو, سختی ہو, یہ سب کیا ہے؟ بہترین انداز میں مقرر کیے ہیں کہ ہم مخلوق خدا کے لیے آسانی پیدا ہو جائے اور اللہ کی اطاعت کر سکیں. یہ یہاں تک جو پیش کیا گیا یہ تمہید تھی. اصل بیان تو اب شروع ہو رہا ہے, تو ساتھ میں رہیے گا. سنیے اب. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. دیکھیے اب اصل مدعا آ گیا کہ یقیناً آسمان کی ہر چیز اور زمین کی ہر چیز آیات, نشانیاں ہیں. آیتن کی جمع کیا؟ آیات. نشانیاں ہیں, معجزہ ہیں, دلائل ہیں. کس کے لیے؟ جو یقین, ایمان یقین سے منور ہیں, جن کے دل میں ایمان گھر بنا چکا ہے. ظاہر ہے ایمان کے تقاضے وہ پورے رکھتا ہے, اس پر آج بیان نہیں ہے. ابھی اور سنیے. وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ. اور تمہاری پیدائش تخلیق میں کیا آیات, اور وما یبث جو پھیلائے زمین پر چلنے والے. یہ بس کا ترجمہ آسان کے دیتا ہوں. سورہ نساء میں جب نکاح ہوتا ہے تو سب سنتے ہیں خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. پھیلائے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور جو پھیلائے, چوپائے, گائے, بیل, اونٹ, جتنے بھی, اس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں. مگر کس کے لیے؟ لقوم یوقنون. یقین کا چراغ جن کے دل میں ہے. تو سنیے. آیاتن کیوں؟ مبتدا, جملہ اسمیہ. اب پہلی آیت میں دیکھیں آیاتن کیوں؟ تو گرامر والے توجہ دیں. حالت رفعی میں ہے آیاتن, یہ ابھی جو پڑھ رہے ہیں دابتن کے بعد, پہلا بھی حالت رفعی میں ہے. آپ کہیں گے کہ زیر لگائے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ ل لگائے نا, ل آیات, ل کی وجہ سے یہ حالت نصبی میں ہو گیا. نصب یعنی کیا؟ زبر. پھر آپ پوچھیں گے یہاں تو زبر نہیں ہے نا؟ یقیناً زبر نہیں ہے, مگر یہ نصبی میں ہے. وہ کیسے؟ آیتن, اس کی جمع آتن, یاد رکھیے. مسلمتن سے مسلماتن, مومنتن سے مومناتن. تو اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ آتن سے جس کی جمع آتی ہے حالت رفعی میں پیش. پیش سے مراد ایک یا دو, اور حالت نصبی میں بھی زیر اور حالت جری میں بھی زیر. یاد کر لیے. تو یہاں زیر ہے بظاہر, لیکن کیا ہے؟ نصب ہے. اور حالت نصب میں ہونے کے بعد یہ مبتدا حالت رفعی میں. لیکن دوسرا سنیے گا, یہ تو گرامر کی بات ہوئی نا. پہلے کہا گیا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز, اور جب ہماری باری آئی تو جانوروں کو بھی شامل کر دیا. کیوں؟ یہ کلام کا علمی اعجاز. سنیے. ہم انسانوں کی پیدائش ہی نہیں, یہ پیدائش جو ہوئی ہے زمینی اشیاء سے ہوئی ہے. تو زمینی اشیاء سے تمہاری ترقی, تمہاری نشو و نما کے لیے ہم نے انتظام کر دیا ہے. ہاں, کیا مطلب؟
بات تو چلیے کتاب کی نا. کتاب تو روح کی ترقی کے لیے. روح کہاں سے آئی؟ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا. تو اس کی ترقی کے لیے کیا؟ کلام پاک. مگر آج کا موضوع کیا ہے؟ ان کو دیکھیے کیسا اعجاز ہے کہ مگر سنیے اس میں کیا درس ہے. کیا کرتے تھے مشرکین؟ یہ تو آپ کی نشونما کے لیے ہے. اس میں نشانیاں ہیں کہ گائے دودھ دیتی ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹ ہے. تو آپ نے ان کی پوجا شروع کر دی. صاحب گائے کو پوجو جی. ہاتھی کی بھی پوجا ہوتی ہے نا، ہاتھی کو پوجو. ہاں سانپ کی پوجا، بندر کی پوجا. یہ درس ہے. یہ پوجا کے لیے نہیں. کس کے لیے؟ آپ کو کھانے پینے سوار ہونے کے لیے. ہاں لیکن اب بڑے مزے کی بات ہے، یہ تو منسوب کریں گے اہل مکہ کی طرف، اور ہمارے مسلمان بھائی جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کے لیے کیا؟ تو سنیے گا. پہلی آیت میں کہا گیا لآیات للمؤمنین. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ تو مومنین کی ضد کیا؟ کفر. اب کیا کہا گیا؟ سنیے کیا ہے؟ لقوم یوقنون. ہے نا، یہ یوقنون والوں کے لیے. کون ہے وہ یوقنون والے؟ یوقنون کی ضد کیا ہے؟ شک. چونکہ ایمان تو وہ لائے، ہمارے بھائی ایمان لاتے ہیں، مسجدیں آباد کرتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مگر ان کا ایمان کون سا ہے؟ یوقنون سے خارج ہے کہ نہیں؟ بھائی تم ایمان لے آئے، ایمان تمہارے دل میں گھر کر چکا نہیں. یہی تو بات ہے. ان کا ایمان تھا اہل مکہ کا، اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار سمجھتے تھے، مگر استغفر اللہ ان کا اللہ پر یقین نہیں تھا، اس لیے دیوی دیوتا. تو ہمارا کون سا یقین ہے؟ اذانیں ہوتی ہیں، نعت رسول پڑھی جاتی ہے، اور کیا؟ اللہ پر یقین نہیں. ہمیں تو ایسا بولنا ہی نہیں چاہیے، مگر حقیقت ہے یہ. یوقنون، یقین کرو. اگر یقین ہو تو نہ جیلانے کے جھنڈے کی ضرورت ہے، نہ گنبد کربلا کی ضرورت ہے، نہ کسی اولیاء کی ولی کی ضرورت ہے. یقیناً ہم نہیں کہہ رہے. تو ہمارا ایمان کون سا ہے؟ شکی ایمان ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں. اس لیے پیران پیر، دستگیر، تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. ان کا اللہ پر یقین نہیں تھا، اس لیے دیوی دیوتا، گائے، سانپ، بندر. ہمارا بھی اللہ پر یقین نہیں، مسجدیں بناتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ پر یقین نہیں، اس لیے جیلانی صاحب کا جھنڈا پوری دنیا میں گھما رہے ہیں. اور مقابر جی. اللہ اللہ. تو ایمان ایسا ہو کہ دل میں جب گھر بنائے تو نور یقین سے مالا مال ہو، اس کا نام ہے ایمان. لیکن ابھی اور سنیے، ابھی اور ہے، ساتھ میں رہیے. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. يعقلون کیسا پڑھیں گے ذرا سنائیے. ہندوستانی کیسا پڑھتے ہیں؟ یعقلون. یعقلون نہیں، یعقلون. ہونٹ ایسے ایسے نہیں، وہ تو الف ہو گیا جی. تو سنیے بھائی، یہ عقل کی بات ہے، اس کو بھی تو صحیح پڑھیں. جس طرح اللہ کا اسم عظیم تو اللہ، تو یعقلون سنیے گا. اور رات و دن کے ہیر پھیر میں، اور جو اتارا اللہ نے آسمان سے، من رزقن، آج تک پڑھتے آئے ہیں من ماءن، ہے نا، آج رزق جی. فاحیا بالارض بعد موتها، تو زمین جب خشک ہو جاتی تو اسے جلا بخشتا ہے. وہ کون؟ پانی. آج تک پانی پڑھتے آئے ہیں، آج رزق ہے جی. وہ تصریف الریاح، ہواؤں کے ہیر پھیر میں. ہوائیں آپ جانتے ہیں، لوگ جانتے ہیں ہواؤں کو، جنوبی ہے، شمالی ہے، کشتی چلانے والوں کو پتہ ہے، سرد ہے جی. اس میں نشانیاں ہے عقل رکھنے والوں کے لیے جی صاحب. پہلے تو اس سے فارغ ہوتے ہیں. یہ رزق کیوں کہا؟ میرے دوستو عزیزو، پانی بھی تو رزق ہے کہ نہیں؟ پانی ہم پیتے ہیں، پانی رزق ہے. تو پانی برستا ہے تو کھیتیاں
اور ہمارے نباتات کیا اگتے ہیں، فصل پیدا ہوتی ہے، تو پانی کو رزق کہنا بالکل مناسب ہے، وہ رزق ہے، اس لیے کوئی اشکال نہیں، پانی کہا جائے یا رزق کہا جائے. جی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے مؤمنین، پھر یوقنون، اور پھر یعقلون. تو سنیے گا، دل میں ایمان نے گھر نہیں بنایا تو یقین کا سوال ہی نہیں. شک، بھائی جن کے دل میں شک ہے ان سے ہم فارغ ہو گئے. جی کیمسٹ ہے نا جی، بڑے بڑے سائنسدان، ٹاپ کے سائنسدان، آسمان کی بلندی پر جانے والے، کیا کہا جا رہا ہے؟ غور کرو، پانی، غور کرو ہواؤں کے ہیر پھیر میں، عقل والو. دیکھیے ہمارے بھائی بہت پریشان رہتے ہیں کہ بستی ہے، محلہ ہے، دوستی ہو جاتی ہے غیر مسلموں سے. کہتے ہیں تو اتنی دوستی ہو جاتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں نجات ملے. تو پوچھتے ہیں ان تک تو رسول نہیں پہنچا. بھائی کیسے نہیں پہنچا؟ رسول کس سے رسالت سے تھے؟ میسیج تو پہنچا. ہر آدمی کے پاس رسول پہنچے؟ میسیج پہنچتا ہے، رسالہ پہنچتا ہے عقل سے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اے سائنسدانوں، ایمان سے تمہارا دل خالی ہے، یقین سے کورا ہے، مگر عقل سے بھرا ہوا ہے نا. بھائی کتنی ایجادات کی سائنسدان نے. بھائی یہ جانور چھوڑ دیجئے، جانور کو تو عقل نہیں ہے. بھائی پہلے ہم ریڈیو سے سنتے تھے، اب ریڈیو نہیں، اب تو انگلیوں پر آ گیا، اب تو ویڈیو بھی انگلیوں سے دیکھ رہے ہیں. کس نے دیا ہے؟ سائنس دیا نا. تو سائنس عقل والا، مگر یاد رکھیے عقل بڑی کہ سائنس بڑی؟ سائنس کس نے بنایا؟ عقل نے بنایا، تو عقل بڑی، سائنس بڑی نہیں، عقل بڑی. اللہ تعالیٰ اس لیے جھنجھوڑتے ہیں، یوں نہیں کہتے ہیں سائنسدانوں، اے عقل والو. جی تو سائنس کیا کہتی ہے؟ سنیے، سائنس نے ہمیں کیا دیا؟ بہت کچھ دیا. جانور کیا دیتے ہیں؟ تو ان کی پوجا کرنا چاہیے تھی، فرض. میری بات کو غلط نہ سمجھیں. دیکھیے انسان بولتا ہے، ہونٹ ہلتے ہیں، ہونٹ کے ہلنے سے اس کی حرکت ہواؤں کی لہروں سے ٹکراتی ہے تو گونجتی ہے. یہ سائنس نے دیا ہے نا. اللہ اکبر. کبھی کبھی اذان پہلے جو بغیر مائکروفون کی ہوتی تھی نا، کبھی زور سے آ رہی ہے، وہ کیوں؟ ہواؤں کی لہروں سے. آج کل بھی مائکروفون ہونے کے باوجود بھی کبھی آتی ہے، صاف سمجھ میں آتی ہے، کبھی نہیں. اب انہوں نے اس میں ترقی کی، جب انہوں نے دیکھا، محنت کی، تو اس کی گونج کو اور بڑھا دیا. دیا کہ نہیں؟ یہ دیا نا جی. تو یہ سائنس ہے. تو اس سائنس والوں کو للکارا جا رہا ہے کہ اے عقل والو، آپ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا یہ آپ نے ایجاد کیا ہے؟ اس کے تعلق سے آخری آیت پر انشاءاللہ ہم پہنچیں گے. ایک سائنسدان کا جو بیان ہے تو آخر میں رکھتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے اور ہم مسلمان کیا کہتے ہیں. تو مؤمنین اور یوقنون اور یعقلون. اب سنیے، اتنی بڑی نشانیاں ایک سائنسدان کے پاس ہے اور پھر بھی اس کے دل میں ضلالت الگمراہی ہے. تو سنیے گا، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. اے رسول، یہ آیتیں کلام اللہ کی ہم تم پر صحیح صحیح بیان کر رہے ہیں. دیکھیے اللہ نے صحیح سے بیان کی، کوئی شک ہے؟ جی. فبأي حدیث، حدیث کے معنی بات. اب کون سی بات ہے؟ اللہ کے بات، یعنی کلام اللہ، رسول، اور اس کی نشانیاں جو بیان ہوئی کے بعد جس پر یہ ایمان لائیں گے. حدیث، ہر وہ بات چاہے اللہ کی ہو وہ بھی حدیث ہے، چاہے رسول کی بھی ہو وہ بھی حدیث ہے، چاہے صحابہ کی ہو وہ بھی حدیث ہے، چاہے آپ کہیں وہ حدیث ہے، چاہے جھوٹ کہیں وہ بھی حدیث ہے، چاہے سچ کہیں وہ بھی حدیث ہے. عام طور پر لوگوں کا تصور ہے حدیث یعنی قول رسول، نہیں، ایسا نہیں.
لیکن ہے کہ جب اللہ کا قول ہم پیش کرتے ہیں تو اللہ کا فرمان، رسول کا تو رسول کا ارشاد، صحابہ کا فرمانا، یہ امتیاز کرتے ہیں. اس لیے اس حدیث کو سمجھے. اسی لیے تو کہتے ہیں نا صحیح، حسن، غریب اور احاد. تو بہرحال حدیث ہر جگہ استعمال ہوتی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ جس کے اللہ کا میسیج، اللہ کا رسالہ، اللہ کا کلام اور یہ نشانیاں جس کے دل کو منور نہ کر سکے، کون سی چیز ہے؟ تو نتیجہ کیا نکلا؟ سائنسدانوں کے پاس عقل ہے، اس نشانی میں کوئی نقص نہیں، اس آیت میں کوئی نقص نہیں، نقص ان کا اپنا ہے. انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، لہٰذا اب کوئی بھی آپ کی آنکھوں کو روشنی دینے والا پیدا نہیں ہو سکتا. ظاہر بات ہے، یہی ہے اللہ کی نشانیاں، اللہ کا کلام، اللہ کا رسول. ہر جگہ پہنچا اللہ کا کلام، ہر زبان میں ترجمے ہوئے، مگر ان کی ضد وہی ضد. اور ان کی کیا، ہمارے بھائی دیکھیے نا، کلام پاک ہے ان کے پاس مگر نہیں سن رہے ہیں. وہی پھر کون سا ہے ان کے پاس؟ ایمان شک والا، پجاری بنا رکھیں. تو سنیے بھی، سنتے رہیے. اب یہاں سے جو بیان ہو رہا ہے، یہ بیان ہو رہا ہے جو لوگ محروم ہیں. محروم تو ہیں مگر مخالفت کرتے ہیں. اب آپ سوچیں گے تو مشرکین مکہ کا بیان ہوگا. نہیں نہیں، ہم تو مشرکین مکہ کا بیان پیش کرتے ہیں. اصل تو اگر ایک ہمارا آدمی مخالفت کر رہا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے. تو سنیے گا، وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہلاکت ہے ہر. دیکھیے مختص نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے مختص کیا کہ انبیاء کے مخالفین اگر جھوٹ بولیں تو وہ گنہگار ہے، ہلاکت ہے. نہیں، ہر بدکار، افاک، عظیم، بڑا گنہگار، ہلاکت. یہ افاک کس سے؟ افک سے. سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں، 10 آیتیں نکلی ہیں جو افک بہتان لگائی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ افک کسے کہتے ہیں، اور توجہ سے سنیں، ہمارے آپ کے لیے ہے. افک کسے کہیں گے، کذب کسے کہیں گے؟ بھائی دیکھیے، کذب کسے کہتے ہیں کہ ایک فرد یا ایک جماعت یا ایک گروہ آپ واقعے کے خلاف بیان کریں، یہ جھوٹ. جیسے کہ کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کی بستی میں دوسرے فیملی سے، بستیوں میں مختلف خاندان ہوتے ہیں، جیسے نام ہے، شیخ ہیں اور مقادم ہیں اور کئی نام ہوتے ہیں، بٹے ہیں اور حمدولے ہیں جی. تو کسی کے خاندان میں ایک انجینئر پیدا ہو گیا. اب ان صاحب کو حسد ہوا تو کہتے ہیں کہ کہاں یار انجینئر کہاں پڑھا ہوگا. اسے کیا کہیں گے؟ جھوٹ. بھائی وہ انجینئر کی ڈگری لے کر آیا، آپ کو کہنا چاہیے کہ ہمارے گاؤں سے وہ انجینئر ہے. اسے کیا کہیں گے؟ جھوٹ، ہے نا جی. مگر افک کسے کہتے ہیں؟ افک جھوٹ نہیں ہوتا، افاق اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور یہ افک میں ہمارے مسلمان بھائی بھی مبتلا ہیں. افک کسے کہتے ہیں؟ وہ حقیقت واقعہ کو پلٹنا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہار تلاش کرنے میں گئی تھی اور یہ ہمیشہ پیچھے رہتے تھے صحابی. تو انہیں پایا اور پہنچا دیا. اس نے کیسا پلٹ دیا؟ افک جی ہاں. مگر یہ تو سمجھانے کے قریب کیا. افک کسے کہتے ہیں؟ واقعے کو پلٹ کر بیان کرنا. لیکن اور کیا؟ اچھا عصیم سے فارغ ہو جائے. عصیم یعنی بڑا گنہگار، بڑا گناہ. لیکن بڑا گناہ اور افاق کون ہوتا ہے یہ سنیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگلی آیتوں میں ہے، 2 آیتوں میں تقریباً. لہذا خاص توجہ چاہتا ہوں. ہمارے بھائی افاق ہیں، عصیم ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پلٹنا یہ بھی افاق میں ہے. کس میں ہے؟ اور افاق کے لیے ہے ویل، ہلاکت. اب آپ سوچیں آپ کس میں ہیں. بس یہ پیغام ہے آج کا. افاق کسے کہیں گے؟ واقعے کو پلٹنا. تو اللہ اور رسول کی بات کے خلاف کہنا یہ بھی افاق ہے. تو سنیے، یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم.
وہ ایسا افاق وہ کیوں، وہ بڑا گنہگار کیوں؟ اللہ کی آیتیں سنتا ہے. بھائی سنتے ہیں نا ہم، اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، ہم تو پڑھتے ہیں، یہ لوگ تو سنتے تھے اور ہم پڑھتے ہیں. اللہ کی آیتیں سنتا ہے جو اس پر پڑھی جاتی ہیں. ثم یسروا، پھر اڑ جاتا ہے مستکبرن مارے تکبر کے. یسروا ہمارے یہاں اصرار کہتے ہیں نا، جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں. اللہ اللہ، سن رہا ہے مگر دل کے کانوں سے نہیں سن رہا ہے. کیوں؟ تکبر ہے، غرور ہے کہ ہم اس کا فالو کیوں کریں. میں آپ کی بستی میں ایک شخص آیا بڑا ماہر ہو کر قرآن کا اور حدیث کا، آپ یہ اس کی اقتدا کریں ہم؟ ہاں، تکبر، اس کا کیسے ہم فالو کریں؟ ہم تو سرپنچ ہیں، ہم تو پٹیل ہیں ہمارے گاؤں کے. یہ ہے قرآن کہتا ہے مستکبرن کأن لم یسمعھا، تو ایسے کو فبشرہ بعذاب علیم. چونکہ یہ مخالفت کرنے والا کیا ہے؟ افاق ہے، اثیم ہے. ابھی اور ساتھ میں رہیے، ہمارے بھائی افاق کیوں ہیں؟ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا. دیکھیے شَيْئًا اتَّخَذَهَا ہے نا، ابھی شَيْئًا پر تنوین نون اور اتخذ کا الف نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے آپ اس کو زیر لگا دیں. یہ گرامر. شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. جب ہماری آیتوں میں سے کچھ انہیں معلوم ہو جاتا ہے، دیکھیے علیمہ جان لیا تو مسخرہ کیا کرتے ہیں، مذاق. کون؟ وہ. ان کے لیے رسوا کن عذاب. رسوا کن عذاب آپ جانتے ہیں، ذلیل کرنے والا، یعنی ان کے جو غلام ہیں انہی کے ذریعے سے ان کی پٹائی ہو. بہرحال جانتے ہیں بادشاہ تو محکوم کی وجہ سے. لیکن یہاں جو ہمیں سننا ہے وہ یہ ہے کہ جب جان لیتے ہیں قرآن شریف کو، اللہ اللہ، تو بات ہم کہنا چاہتے تھے کہ افاق کون ہے بتائیے. جانتے ہو اسیر مالٹا، شیخ الہند، بہت مشہور نام ہے، علماء دیوبند کے ٹاپ کے عالم. کتنے، میرے خیال سے 4 مہینہ 6 مہینہ مالٹا میں تھے. تو جب وہ آئے اس وقت بڑے بڑے ٹاپ کے علماء بیٹھے تھے. کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ کہ میں نے جیل میں 2 ہی باتیں میں سیکھ کر آیا ہوں. لوگ علماء دنگ ہیں، اشرفی تھانوی بھی تھے، جو بڑے بڑے علماء تھے جو دیوبند کے ہیں. یار یہ کیا سیکھ کے آیا 2 باتیں؟ تو بولے کہ 2 ہی باتیں، قرآن سے جڑ جاؤ اور اختلاف مٹا دو مذہبوں کا. اللہ اللہ، کوئی معمولی بات نہیں ہے. کیا کہا؟ یہ جو ہماری حکومت مغلوں کی، مسلمانوں کی حکومت اور اسپین اور غرناطہ، 2 چیزیں ہم میں نقص رہ گیا. تو کیا کہا کہ گلی گلی مکتب قرآن شریف کے پڑھنے کی اور عوامی درس قرآن. مگر اس پر عمل کیا نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اگر گلی گلی میں اور مسجد میں عوامی درس، دیکھیے علماء کے لیے نہیں کہا جا رہا، علماء کا درس عوام، تو سارے اختلافات مٹ جائیں. شافی حنفی کا اختلافات مٹ جائے، جماعتوں کے اختلاف مٹ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ درس قرآن. مگر آج اس درس قرآن کی کیا حالت ہے ہمارے مسلمان بھائی؟ درس قرآن کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ جہاں اعلان و درس قرآن نہیں، یہ گمراہ ہے. افاق اثیم. دیکھیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بات تلخ ہے. جب مشرکین اللہ کو، رسول کی بات کو نہیں مانتے تھے، اسے کیا کہا گیا؟ افاق. تو کیا ہے؟ ہر ویل لکل. کیا یہ کہا کہ اگر کوئی مسلمان قرآن کی بات کو نہ مانے تو افاق نہیں ہے؟ تو یہ درس قرآن سے منع کرنے والے غور سے سنیے، اپنے آپ کو آپ افاق میں، اثیم میں شامل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سبوں کو ہدایت دے، توفیق دے. آپ کا مقصد کیا ہے؟ عام کریں. ایک بات بتا دیتا ہوں آپ کو، زمانے سے آپ سنتے آ رہے ہیں میرے پاس. کیسے عام کریں گے بتائیے؟ دیکھیے جس طریقے سے ہم یہاں درس دے رہے ہیں، اس میں آپ کا بڑا حصہ ہے، اور جگہ بھی جاتے ہیں. ہر آدمی تو درس نہیں دے سکتا. آپ تو جواب دینے سے بھی گھبراتے ہیں، پھر مجھے پوچھتے ہیں جی بھائی، ہم نے کہا آپ جواب دے دیں. نہیں، وہ ہمارے پر بھروسہ نہیں کرتے. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اپنے گھر میں تو بچیاں ہیں آپ کی،
ہے نا, تو کسی فرد کو بلا لائیں, مگر پابندی مہینے میں 1 دفعہ شروع کریں کہ کسی شخص کو لائیں وہ درس دے. تو آپ کے بچے سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ ہوا نا درس قرآن. تو اس طریقے سے فضا بنے گی, ماحول بنے گا اور درس قرآن عام ہوگا. ہم یہ نہیں کہتے اب علماء کو کہاں سے لائیں گے, علماء تو گھبراتے ہیں, کیونکہ علماء کا کام یہ نہیں درس قرآن دینا, وہ تو اپنے مذہب میں ٹکے ہوئے ہیں, لگے ہوئے ہیں, شافعی حنفی تو اس میں لگے ہوئے ہیں. تو کوشش کریں مہینے میں 1 دفعہ رکھیں. چلے کسی مناسبت سے رکھیں, رمضان کی مناسبت سے رکھیں, حج کی مناسبت سے رکھیں, یہ بہت آسان طریقہ ہے. عاشورہ کی چلیے ہمارے بھائی, تو لوگ آئیں گے, تو یہ کوشش, اور کسی کو تلاش کریں. تو بہرحال یہ درس قرآن کی بڑی اہمیت ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی آگے سنیے, من ورائهم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم. آگے چل کر جہنم ہے. ابھی تھوڑا صبر کریں, یہ آگے کا ترجمہ کر رہے ہیں ہم, جبکہ یہاں کیا کرتے ہیں, ورا ارجا ورا, پیچھے لوٹو, ہے نا. ارجا ورا کے معنی کیا, پیچھے لوٹو, اور یو ٹرن لینا ہے تو ارجا. لیکن ہم کیا ترجمہ کر رہے ہیں, آگے چل کر. تو تھوڑا صبر کیجیے. آگے چل کر ان کے کیا ہے, جہنم ہے, اور کوئی بھی چیز جو انہوں نے کمایا کام نہیں آئے گی. شیئا ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء, اور اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو انہوں نے اپنا سرپرست, اپنا حامی, حمایت کرنے والا بنا رکھا ہے. اتخذ ہے نہیں, بنا رکھا ہے. دیوی کو, دیوتا کو, گائے کو, بندر کو, ہاتھی کو, جیلانی کے جھنڈے کو بنا رکھا ہے. جی کچھ بھی کام نہیں آئے گا. کیا آئے گا, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, او بڑا عذاب. تو پہلے اس سے فارغ ہوتے ہیں, آپ کو میں بتاؤں, قرآن سے آپ جڑ رہے ہیں تو سنیے گا. ورا کلام پاک میں کئی جگہ پر آیا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 101 پڑھ کے سناتا ہوں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ, جب ان کے پاس رسول آئے اللہ کی جانب سے, یہودیوں کے پاس, مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُم مِّنَ الْكِتَابِ, اور تورات کی بھی تصدیق کر دی. کیا کہا, نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ. اب کیا ترجمہ کریں گے, وراء ظہورہم, رسول لے کر آیا کتاب, کہا کہ تمہاری کتاب بھی آسمانی ہے, تو انہوں نے کتاب کو پسے پشت ڈال دیا. تو کیا مطلب, ورا کے معنی کیا, پیچھے. لیکن اور ایک آیت میں آپ کو لے آتے ہیں, آج انشاءاللہ آپ تلاوت کریں گے سورہ کہف, تو 79 میں آپ پڑھیں گے, اما السفینۃ فکانت لمساکین, کشتی کس کے لیے تھی, مسکینوں کی تھی. یعملون فی البحر, بیچارے مسکین تھے, مسکین آپ جانتے ہیں نا, جس کا روزگار پورا نہیں ہوتا ہے. فاردت ان اعیبھا, تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ سے, تم نے جو اعتراض کیے تھے نا, سنو, ہم نے چاہا کہ اس کشتی میں عیب کر ڈالیں. کیوں, سنیے. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا, آگے چل کر ایک بادشاہ پر سے گزر ہونے والا تھا, وہ سلیم کشتی کو قبضے میں کرتا تھا. تو ورا کے معنی کیا, پیچھے بھی اور آگے بھی, اس لیے آپ مطمئن رہیں. جی اب یہاں اس آیت کا مطلب سنیے. جو بھی دوست اولیاء بنا رکھے ہیں, کوئی بھی ہو, چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو, مگر ایک اور بھی سنیے. اور کون سے اولیاء ہوتے ہیں جانتے ہیں, لوگ نہیں سمجھتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مورتی اور دیوی, نہیں, مورتی اور دیوی نہیں, سیاسی لیڈر, یہ بھی اولیاء میں شامل ہے, یہ بھی کچھ کام نہیں آئیں گے. آج کیا ہو رہا ہے, کہ کتنی جماعتیں, سیاسی لیڈر جو کچھ کہتا ہے وہ ان کے کہنے پر کر ڈالتے ہیں. کیا کرتے ہیں, اللہ اور رسول کے خلاف لوگوں کے گھروں کو جلانا, مار دھار کاٹ. تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تم جو کر رہے ہو کل یہ بھی کام نہیں آئیں گے, اللہ کیا حساب دینا ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ہو رہا ہے نا. اچھا یہی نہیں کہ مسلمانوں کے خلاف, یہ آپس میں بھی لڑتے ہیں. بھائی اتنی جو جنگیں ہو رہی ہیں تو کیا خالی مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوئی ہیں, آپس میں بھی ان کے اختلافات ہیں. تو بڑا دشوار معاملہ ہے کل قیامت کا. تو نہ سیاسی لیڈر کو دیکھیں
نہ کسی جانور کو دیکھیں نہ کسی سائنسدان کو دیکھیں. کیا دیکھنا ہے؟ ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم. ھذا ھدی، یہ ہدایت ہے. جڑیے اس سے. کون سی؟ کلام اللہ، قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو کوئی اس کے رب کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے رجزن، دیکھیں عذاب ہے رجزن علیم، دردناک. تو اصل میں رجز کسے کہتے ہیں؟ رجز یعنی ایک عذاب کا ایک ٹکڑا. یہ رجز کئی جگہ پر کلام پاک میں آیا ہے. رجز من عمل الشیطان کئی جگہ پر وارد ہوا ہے. تو رجز کے معنی کیا؟ ایک پارٹ، ایک حصہ عذاب کا. تو ان کے لیے عذاب ہے. اور وہ رجز وہ کیسا رہے گا؟ دردناک رہے گا. اور یہ آپ رجز پڑھتے آ رہے ہیں. اب سنیے گا، اب 2 آیتیں ہیں اس تعلق سے، کائنات کے تعلق سے، سائنسدانوں کے تعلق سے. تو وہ آپ سنیے گا یہ آیتیں کیسی ہیں. کیا تو اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. سب سے پہلے آپ کے اور ہمارے بارے میں سنیے. لوگ آپ کو تانا دیتے ہیں نا، ہمیں بھی تانا دیتے ہیں. سنیے گا، قرآن سے جڑیے. یہ تانا دینے والے قرآن نہیں سمجھتے. کیا فرماتے ہیں؟ تو پھر سائنسدانوں کی بات کریں گے. اللہ ہی ہے جس نے مسخر کیا سمندر تمہارے لیے. مسخر کر دیا ایک چیز تاکہ چلے کشتیاں اس میں سمندروں میں اس کے حکم سے. ٹھیک ہے. اور تم تلاش کرو اس کا رزق اور تم شکر کرو. کیا مطلب؟ مسخر کر دیا کہ مطلب وہ مسخر نہیں جو لوگ افک اور جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے جنات کو مسخر کیا، وہ نہیں. کیا مطلب؟ سمندروں کو تمہارے تابع کر دیا. یہ ہے آسان کر دیا. ارے بھائی اتنا ٹھاٹ سے موجیں مارتا ہوا کہ ٹنوں سے لدا ہوا جہاز اس کے سامنے کچھ نہیں. آپ اس میں تیرنے کودتے ہیں تو آپ کو مولے مسخر ہے، آپ کو پار کر دیتا ہے. وہ نہیں تو ڈبا سکتا تھا. یہ مراد ہے. یہی نہیں، مچھلی مارنے کے لیے نکلتے ہیں، وہ آپ کی اطاعت کرتا ہے. ماریے مچھلی جتنی چاہے. نیچے گوتا لگاتے ہیں، مونگے نکالے، موتی نکالے. یہ مطلب ہے. سمجھے نا؟ تو اس کا منفی کیا؟ یہ کوئی پوجا کرنے کے لیے نہیں ہے کہ سمندر میں گئے تو پیسے ڈالو، ہاں پوجا کرو اس کی، اس کے لیے نہیں ہے. مگر یہ بھی نہیں. سنیے ابھی، تاکہ تم تلاش کرو رزق. تو معلوم ہوا کہ جو سمندر میں، سمندر کا سفر یا سمندر کا ہو یا کوئی بھی ہو، چونکہ اس وقت سمندر کے سفر ہوتے تھے، ٹرین کا ہو، پلین کا ہو، بائی روڈ ہو، جو اللہ کا رزق حلال تلاش کرنے کے لیے، بزنس کے لیے سفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ترغیب دیتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ فضل فرماتا ہے نا بھائی سورہ جمعہ میں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. لہٰذا جو غلف میں یہاں آئے ہوئے ہیں، رزق حلال کما رہے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کس میں شمار کرتے ہیں؟ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد، توفیق شامل حال رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ جو ہے اس بلد شہر کو چھوڑ کر کیا اللہ پر بھروسہ نہیں، ان سے کہیے کہ قرآن سے جڑیے. ہے دیکھیے قرآن گلی گلی میں، مسجد میں اگر پڑھا جائے نا، سارے اختلافات دور. جی تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کا رزق تلاش کرنے آئے ہیں. اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت دے اور ہمارے نسل در نسل کے اس رزق کو جاری و ساری رکھ. اس لیے کہ ہم تیری حمایت اور تو نے جو فضیلت بیان کی اس بنیاد پر ہم آ جائے ہیں. اگر ہمیں معلوم نہیں تھا تو آج تو سمجھ میں آیا. تو اللہ درس قرآن کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. ابھی سنیے گا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اب عمومی طور پر ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، جَمِيعًا مِّنْهُ، سارا کے سارا تمہارے لیے. کس نے؟ اللہ نے. اللہ اس میں نہ کسی دیوی دیوتا کا دخل ہے، گائے کا دخل ہے، جیلان کے جھنڈے کا دخل ہے، پیران پیر کا دخل ہے، سیاسی لیڈر کا دخل ہے. کس نے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے. پھر کسے سمجھائیں؟ کیسے ہم نے سمجھ لیا؟
تو ایمان ہمارا کیسا ہو؟ یقین محکم جیسا چراغ ہمارے دل میں بیدار ہو. ان فی ذلک الآیات لقوم یتفکرون. غور و فکر کی ضرورت ہے. غور و فکر کریں گے کیسے؟ ہم تو فضائل میں لگ گئے. ہمارے ساتھ تو بڑا عجب معاملہ ہے. آدمی سامنے نظر آتا ہے، بولے کس کا آدمی ہے؟ کہاں ہے؟ درس قرآن شیطان نے کر رکھا ہے. تو سنیے، میں آج آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں. کیا کہا جا رہا ہے؟ سب سے زیادہ جو خدمت کی ہے کس نے؟ گائے نے نہیں. کس نے؟ آپ کو یاد ہے ابتدائی درس کی؟ سائنس نے. کیے کہ نہیں؟ جی. اب تو گائے کا دودھ بھی وہ مشین سے نکل رہا ہے، تو کس نے خدمت کی؟ سائنس نے. وہ لگا دو، جمع ہو جاتا ہے سب برتن میں. تو اگر آپ سائنس کو کہتے کہ چلیے بھائی فرض سب سے بڑی محنت جو کر رہے ہیں سائنس، مگر میں آپ کو بتاؤں سائنسدان ایک نام ہے، وہ تھوڑا آپ نام کیا اس کو کہتے ہیں اصلاح کر لیں، چونکہ وہ تلفظ میں شاید میں صحیح کہوں. ویسے ایک ہوتا ہے تھومس، ایک ہوتا ہے تھامس. تھامس نام ہے، بڑا سائنسدان ہے، بہت مشہور ہے. تھامس ہی ہے نا؟ تھومس. اچھا. اب وہ عربی میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، فیکس تو وہ لکھتے ہیں فاکس. تو صحیح کیا آپ نے، کیا تھومس. اچھا. اور آگے ہے وہ ایڈیسن. اب وہ بھی ایڈیسن، ایڈیسن. تو چلیے تھومس ایڈیسن. ہاں وہ تو آپ لوگوں کو عادت ہو گئی نا بھائی. ریڈیو کو کیا بولتے ہیں ہم؟ رادیو. کیا تھوڑا سا اصلاح کر لینے کی. ٹیلی ویژن تو کیا؟ ٹیلی ویژن. جی. تو عربی اتنی آسان نہیں ہے کہ منہ گھماؤ تو عربی آ جائے، ایسا نہیں ہے. وہ تو سیکھنا پڑے گا. جی. تو نام تو صحیح ہو گیا نا. چلیے 1000 ایجادات دنیا والوں کو دیے، تو اب تو آپ کو معلوم ہوگا، سمجھنے میں آسانی ہوگی. مگر یہ مقولہ آپ کے پاس ہے یا نہیں؟ سنیے گا. جی. کتنے؟ 1000. کوئی معمولی بات ہے؟ یہی ایجادات جو میں نے بتلایا اس طریقے سے. اور آپ ان کو انسائکلوپیڈیا میں آپ دیکھیں گے تو مل جائیں گے. اتنا مشہور آدمی. جی. تو سنیے گا، بہت مشہور ہوا. وہ کیا کہتے ہیں؟ لوگ مجھے سب سے بڑا موجد کہتے ہیں. 1000. حالانکہ یہ غلط بات ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ تھومس. جی. میں بڑا افسوس ہے مجھ پر کہ میں ایک پاگل آدمی بھی نہیں بنا سکا جو پاگلوں کی طرح چلے. دیکھو اس نے غور و فکر کیا کہ کیا میں نے ایجاد کیا. میں ایک پاگل آدمی نہیں بنا سکتا، اس کا مطلب کوئی ہے. پھر اشارہ کیا یہ سب کا موجد اوپر ہے. اللہ. دیکھیں. ہو. چلیے اس آیت پر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ تفسیر پڑھیں، خالی اردو تفسیر پڑھ کے. بھائی گرامر والوں کی تفسیر پڑھیں، سائنسدانوں کی تفسیر پڑھیں. چلو علامہ اقبال کیا کہتے ہیں. مگر یہ تو آپ تھوڑے سے پریشان ہوں گے، چونکہ آپ کہیں گے کہ تو دشمنی کی بات ہے، تو ہم اس کو نٹ کر کے بتاتے ہیں. وہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں. تو اس کو بھی نہیں سمجھ سکے. آج تک بھی لوگ کہتے ہیں شرک ہے. ہم نے کہا ایسا نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان کو زوال آیا، اسپان کرنا تھا، تو شکوہ کیا اللہ سے، تو جواب ملا کہ اطاعت محمد کرو صلی اللہ علیہ وسلم. تو تم سے جو چھین لیا گیا یہ کیا، ہم پوری سلطنت تمہارے حوالے کریں گے. تو یہ بھی شعر اسی طریقے سے اس کی شرح میں دیکھو. علامہ اقبال کہتے ہیں خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. یہ تو بد دعا ہوئی، مگر بد دعا نہیں ہے. کسی طوفان میں ڈبا دے آپ کو، تو کیوں کہتے ہیں بھائی یہ لہریں ہیں دنیا کے اندر. کیا ہے؟ سمندر میں موجوں کی لہریں ہیں، اور دنیا میں بر میں خشکی میں آسمانوں میں کیا ہے؟ ہوا کی لہریں ہیں. تو اس میں تم نے کبھی سوچا، مطلب وہ اصلی غوطہ زن نہیں، تم نے غور و فکر کی کٹھن گھاٹیوں کو طے کیا ہی نہیں، تو تم کیا سمجھو. یہ ان کا کہنا ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا تمہیں کسی طوفان سے آشنا کرتے، تو وہ طوفان نہیں. بھائی غور و فکر کرو قرآن میں، تدبر. اس تو لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ دیکھیں آپ پروگرام رکھیں کہ آج فلاں خلیفہ صاحب مواعظ حسنہ، تو دنیا آ جائے گی، ہال میں جگہ نہیں ملے گی، وہاں سننا ہی سننا ہے.
10 دفعے تسبیح پڑھو, 7 دفعے درود شریف پڑھو, بس. یہ کٹھن گھاٹی ہے. دیکھیں آپ کو کتنا چست رہنا پڑا جی, ورنہ تو یہ وہ کہنا چاہتے ہیں. تو سنیے گا, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرتے, او ہو تیرے بحر کی موجود جو سمندر ہے, ہمارا سمندر کون سا ہے؟ خاموش فشاں, خاموش والا, میٹھا, کہ تیرے بحر میں کوئی اضطراب نہیں ہے. اضطراب, یہ اسے کہتے ہیں اضطراب. آئیے قرآن شریف کیسے پڑھنا ہے, کیسے سمجھنا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ سنتے تھے دلوں سے نہیں, اور ہم پڑھتے ہیں دلوں سے نہیں. تو یہ ہے. تو ہے 2 منٹ 2 آیتوں کو ختم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ سمجھ چکے کہ سائنسدان کا بھی کوئی دخل نہیں, اور سائنسدان بھی اس کو سمجھتے تھے کہ ہم کچھ بھی نہیں, موجود کون ہے وہ ہے. مگر افسوس ہے کہ ہم مسلمان جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے وہ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں, بلکہ ہم درس قرآن کو مایوب سمجھ رہے ہیں. اللہ حفاظت کرے ہماری. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. کہہ دو مومنین سے درگزر کرو. اب ہمارے بھائیوں سے بھی درگزر کرو جو قرآن کو کیا درس قرآن سے منع کرتے ہیں نا, درگزر کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں للذین لا یرجون ایام اللہ. ایام کسے کہیں گے؟ کوئی خاص واقعہ عذاب کا, امت کا, فتح کا, اسے ایام کہتے ہیں. تو قیامت کا سب سے بڑا واقعہ ہے, اس کی یہ لوگ امید نہیں کرتے, تو ان سے درگزر کرو. اور ہمارے بھائی اللہ پر پورا یقین نہیں, درگزر کرو, ان سے ملتے رہو. لیجزی قوما بما کانوا یکسبون, اس لیے کہ سزا دینا یہ تو اللہ کا کام ہے, تو انہیں ان کی سزا ملے گی. جو قرآن پر تہمت لگاتے ہیں, افک اسم کرتے ہیں, آپ اپنا دعوت کا کام کرتے رہیں. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. تو اس آیت پر خوشخبری کی ہم اختتام کرتے ہیں آج کے درس کا. جو کوئی نیک کام کرے اپنے لیے, جو برا کرے اس کا وبال اس پر. تمہیں لوٹنا کہاں ہے؟ اپنے رب کے پاس. مگر سنیے آخری کلمات, یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ پریشان نہ ہو. اور یہ پیغام اللہ کا ہے. چونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, جو ہمارا ہم مذہب نہیں ہم اس کے ساتھ نفرت, جو ہمارا ہم جماعت نہیں اس سے ہم کیا نفرت. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو مشرکین ہیں, یہ جو افاق ہیں, ان سے بھی نفرت نہ کریں, درگزر کریں. اللہ اللہ. ہے ہمارا کوئی اختلاف؟ ہمارا نہ کوئی اختلاف جماعت کا ہے, نہ کوئی مذہب کا ہے, نہ کوئی کافر اور مشرک کا ہے, بلکہ ہمارا دین کیا ہے؟ وہ زبان پر مذہب نکلتا ہے. ہمارا دین کیا ہے؟ نفرت نہیں بلکہ محبت, اور درگزر کرتے رہیں بس. اور کیا کریں؟ درس قرآن کو عام کریں جی. اور لوٹنا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ نے جو حصہ لیا, دیکھیں آپ بھی اس کے حصے دار ہیں, آپ شریک ہوئے درس قرآن میں, تو آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے, اخلاص پیدا کرے, اور ہمیشہ آپ کے اہل اولاد یعنی ہمارے سب کے نیک توفیق نصرت مدد ہمیشہ شامل حال رکھیں. اور اس کے بدلے ہم دعا کرتے ہیں کہ امت اسلامیہ کو درگزر فرما, معاف فرما, برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جی جو جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں, جو سوال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. جی کہیے. جی سائنس کے بارے میں ایک اور کہاوت پیش کرنا تھا. جی کہیے. ایک سائنسدان نے کہا کہ پہلا گھوٹ سائنس کا آپ کو ناستک بنا دے گا, ہاں, لیکن کلاس کے اینڈ پہ آپ کو خدا نظر آئے گا. اچھا, یہ مقولہ ہے ان کا. جی سن لیے نا, آ گیا, ٹیپ ہو گیا. چلیے اور کہیے. حقیقت ہے کہ انہوں نے بھی محنت کی, اللہ
ہاں آیتوں میں اس میں اعظم ہے، جی پھر اہل علم کا یہ کہنا کہ اللہ اس میں اعظم ہے، جمہور کا کچھ اور کہنا، یہ اختلاف کیوں؟ ہاں تو واضح حدیث سامنے ہے کہ یہ ہے، ہاں جی جی اتنی ضرورت کیسے کبھی کہ اللہ کہہ رہے ہیں؟ جی 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 ہاں یہ اختلاف کیسے لگے؟ یہ سوال ان کا بہت مہم ہے. اصل یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یوں کہا کہ اہل علم، اس وقت ہم نے وضاحت کی کہ اہل علم یعنی کیا، بدعت نہیں، ضعیف نہیں، اور پھر یہ اختلاف کیوں. جی صحیح ہے نا. جی پہلی بات آپ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہ مذہب کا جھگڑا نہیں، ہم نے مذہب نہیں کہا، امام نہیں کہا، سمجھ رہے ہیں نا، اہل علم کہا. تو یہ اہل علم اس لیے ہم نے کہا کہ جنہوں نے یہ بات کہی وہ تفسیریں ان تک یہ احادیث نہیں پہنچی، سمجھ رہے ہیں نا. تو انہوں نے کہا اچھا اب یہ جو دوسری میجورٹی آئے انہوں نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا. یہی تو ہے نا، کیونکہ انہوں نے جو کہا ایک بنیاد ہے کہ اللہ کا اسم ذاتی ہے، تو بھلا اللہ سے بڑھ کر کوئی نام ہو سکتا ہے. تو ان کے یہ آیت مستحضر نہیں تھی، قل ادعوا اللہ او الرحمن، سمجھ رہے ہیں نا. اور یہ کوئی عیب نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ آیت مستحضر نہیں تھی جو ابوبکر صدیق نے پڑھی، جانتے ہیں نا. تو یہ اہل علم جہاں کہیں ان کا طریقہ کار بہت سنجیدہ رہتا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے غلط کہا، نہیں، غلط کہہ کر وہ اپنی بات کو مانیں گے نہیں، سینے کھولے گا نہیں. اس لیے انہوں نے صرف دلیل دے دی کہ قول رسول یعنی ارشاد رسول کی بنیاد پر اسم اعظم کون سا ہے، یا حیو یا قیوم. اب ہم نے یہ کہا کہ ویسے بھی آپ اللہم تو کہتے ہیں، تو ان کا قول بھی آ گیا اللہم بأن لک الحمد. جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. تو اسم اعظم کون سا ہے بلا شک و جھجک کے، یا حیو یا قیوم. چلیے اور کچھ؟ ماشاء اللہ. تو چلیے پھر کافی ہے، سوال نوٹ کر لیں. آئندہ بھی اسی طریقے سے جلد سے آنے کی کوشش کریں، ساتھیوں کو لائیں.